وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ شعراء آیت نمبر 79. آج کا موضوع: کیا جنت میں صرف متقی لوگ جائیں گے؟ اس کے ساتھ سامعین اکرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا آموختہ ہوگا. الذي خلقني فهو يهدين. وہ جس نے مجھے پیدا کیا سو وہی مجھے ہدایت فرماتا ہے. سامعین اکرام، سورہ شعراء آیت نمبر 79. لفظی ترجمہ: والذی هو یطعمنی ویسقین. اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو مجھے کھلاتی ہے اور پلاتی ہے. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ یشفین. اور وہ ذات ہے کہ جب میں مریض ہو جاؤں، بیمار ہو جاؤں، وہ مجھے شفا دیتی ہے. والذی یمیتنی ثم یحیین. اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو مجھے موت دیتی ہے پھر مجھے زندہ بھی کرے گی. والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین. اور اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس کے بارے میں مجھے توقع یہ ہے، امید یہ ہے کہ روز حساب وہ میری خطائیں بخش دے گا. سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ کی صفات بیان ہو رہی ہیں. حق معبود. اب دیکھیں نا، ہم نے جو معبود بنا لیے ہیں تو اس میں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ یہ صفات اس میں ہیں کہ نہیں ہے. تو یہ تو اس میں سے کوئی صفت بھی نہیں ہے، بلکہ وہ تو ردی معبود ہیں، جو بھی ہیں ردی معبود ہیں. تو ردی معبودوں کے بارے میں کچھ توقعات رکھنا یا ان سے کسی فائدے کی امید لگا لینا یا ان کے نقصان سے ڈرنا، یہ تو ایسی بے وقوفوں والی بات ہے. یہ کوئی باطل معبود ہمارے کام آنے والے نہیں ہیں. اصل میں کیا بات ہے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ ہم نے مقصد حیات پہ سوچا ہی نہیں ہے. عام بات کر رہا ہوں کہ ہم نے اپنے مقصد حیات کے بارے میں نہ تو ہمیں کچھ علم ہے اس کا، نہ علم حاصل کرنے کی ہم ضرورت محسوس کرتے ہیں. یہ بات بھی ہے. پھر اگر وہ مقصد حیات معلوم بھی ہو جائے، ہم اپنے مروجہ مقاصد کو اس کے لیے قربان کرنے پر تیاری نہیں ہے. یہ بات تو میں اکثر آپ سے کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو مقصد حیات بنانے کے لیے، محبوب واحد بنانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. سنتے تو ہیں لیکن تیار نہیں ہوتے، کیونکہ اس میں کچھ نفسانی خواہشات کی قربانی دینی ہوتی ہے. اتنی بڑی قربانی تو نہیں ہے نفسانی خواہشات کی قربانی. بہرحال تو حق معبود کی صفات بیان ہو رہی کہ وہ کھانا بھی کھلاتا ہے، مجھے پانی بھی پلاتا ہے. اب ظاہر ہے سامعین اکرام، یہ کھانے پینے اور اس کے ذرائع کس نے پیدا کیے ہیں؟ ہمیں یہ ٹھیک ہے، یہ درست ہے کہ کھانے کے لیے آپ کو کچھ محنت اور کچھ اسباب تلاش کرنے ہوں گے،
لیکن بنیادی طور پہ کھانا کھلانا اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہے۔ رزاق اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، قدیمی صفت ہے، ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، اللہ تعالیٰ رزاق ہے اور ایک بہت بڑی قوت کا مالک ہے۔ تو یہاں بالذی ہوا یطعمنی میں آپ دیکھ لیں اللہ تعالیٰ نے رزق کے کتنے اسباب پیدا کیے۔ صرف پیسہ ہی تو نہیں ہے نا، پیسہ ہے پھر گندم نہیں ہے، پیسہ ہے سبزیاں نہیں ہیں، پیسہ ہے پھل نہیں ہے، پیسہ ہے اجناس نہیں ہے۔ ہم نے تو پیسے کو خدا سمجھا ہے نا، لیکن باقی جو چیزیں ہیں سورہ ملک میں ہے نا، قل ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین، دیکھو اگر میں یہ پانی نیچے لے جاؤں خشک ہو جائے تو کون تمہیں میٹھا پانی لا کے دے گا؟ فمن یأتیکم، کون ہے وہ ذات؟ نہیں ہے، کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ پانی خشک ہو جائے، سمندر خشک ہو جائے، زندگی ختم ہو جائے گی۔ تو یہ کھلانا پلانا اللہ تعالیٰ کی بنیادی نعمتیں ہیں سامنے کر، ذمہ داری بھی ہے اس نے لی ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، 12ویں پارے کی ابتدائی آیت ہے کہ کوئی بھی جاندار ایسا نہیں ہے لیکن اس کا رزق جو ہے علی اللہ، اس کا رزق اللہ کے ذمہ ہے۔ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَاهَا، پھر وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، اس قسم کی آیت۔ بہت سی مخلوقات ایسی ہیں کہ وہ اپنا رزق اٹھائے نہیں پڑتی، اللہ تعالیٰ ان کو رزق دیتا ہے جہاں بھی وہ ہوں۔ اور یہ آپ مضمون دیکھیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کی قدرتیں ہیں۔ تو سامعین کرام یہ ساری باتیں ہیں، ہوا یطعمنی، اصل میں ان نعمتوں کو ہم استعمال تو کر رہے ہیں لیکن اس کا ہمیں احساس نہیں ہے۔ ایک بات جو ہے بالکل آپ واضح طور پہ نوٹ کر لیں کہ ہم، اور یہ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے گلہ کیا ہے، یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا واکثرہم الفاسقون ہے یا کافرون ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یہ جانتے ہیں پھر بھی اس سے انکار کرتے ہیں، اور اکثر لوگ اس میں فاسق ہیں یا انکار کرنے ناشکرے ہیں۔ تو یطعمنی ویسقینی، مجھے کھلاتا بھی ہے وہ پلاتا بھی ہے۔ ظاہر ہے یہ سارے اسباب تو اللہ تعالیٰ، یہ حق معبود کی ایک نشانی ہے کہ وہ آپ کو کھلائے گا بھی اور پلائے گا بھی، اور جب آپ مریض بن جائیں گے آپ کو شفا بھی دے گا۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب آپ مریض بن جائیں گے، ظاہر ہے بیماریاں لگی رہتی ہیں تو شفا تو ڈاکٹر تو بہانہ بن جاتا ہے، پھر یہ دوائیاں جو دیتا ہے اس میں یہ تاثیرات کس نے رکھی ہیں، یہ بھی تو آپ سوچیں۔ حکیم اگر آپ کو کوئی دوائیں دیتا ہے تو ان دواؤں میں وہ تاثیرات کس نے رکھی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں۔ ڈاکٹر آپ کو جو دوا دیتے ہیں اس میں تاثیر، تو شفا تو حقیقت میں اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے۔ یہ تو پھر سائنس ہے کہ آپ معلوم کر لیتے ہیں کہ اس میں تاثیر کیا ہے کیا نہیں ہے، کون سے مرض کے لیے، یہ تو پھر آپ کی وہ ہے۔ حقیقی شفا دینے والا پھر بھی، یعنی آپ بعض اوقات دوائیں استعمال نہیں بھی کرتے، اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے دیتا ہے۔ بعض وقت دوائیں استعمال کرتے بھی ہیں لیکن پھر بھی شفا یاب نہیں ہوتی، بیماری بڑھتی جاتی ہے، ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو شفا دینے والا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ والذی یمیتنی ثم یحیینی، اور اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے کہ وہ مجھے موت بھی دے گا اور پھر مجھے زندہ بھی کرے گا، یعنی دوبارہ زندہ کرے گا۔ اس میں نقطہ ہے نا سامعین کرام، دیکھیں موت بھی برحق ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، لیکن اللہ تعالیٰ کا ہم سے وعدہ یہ ہے، کیونکہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے دنیا کے لیے نہیں پیدا کیا، جس طرح کے باقی چیزوں کو پیدا کیا نا، اسی طرح ہمیں آخرت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہمارا مقصود دنیا میں نہیں ہے سامنے کا، یعنی ہمارا مقصود مٹیریل نہیں ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں ہمارا مقصود باطن ہے جو کہ دنیا میں ہمیں حاصل ہو سکتا ہے۔
قلب المؤمن عرش الرحمن ہے سامنے کا، مومن کا دل رحمان کا عرش ہے۔ یہ اپنے دل کو یہاں بھی آپ چمکا سکتے ہیں، اپنے آئینہ قلب کو صاف کر کے اس میں نور الہی کا جلوہ ہو سکتا ہے، تو یہاں بھی آپ جنت حاصل کر سکتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارا میٹیریل ہمارا مقصود نہیں ہے، ہمارا مقصود تو اللہ تعالیٰ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پھر ہمارے قریب تو ہے لیکن ہم اس سے دور ہیں، تو پھر وہ دوری ہم دور کر سکتے ہیں اپنے اعمال سے، اپنی جد و جہد سے، اور دل کو سیقل کرنے سے، لا الہ کی ضربیں لگانے سے۔ تو یحیینی، دوبارہ زندگی سامعین کرام یہ حق ہے، اور دوبارہ زندگی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو جسم نہیں ملے گا، آپ کو اللہ تعالیٰ ایک جسم عنایت فرمائیں گے۔ دیکھیں اصل تو روح ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ یہی جسم آپ کو ملے، آپ کو اللہ تعالیٰ جنت کے لیے ایک اچھا جسم عنایت فرمائیں گے جنت میں جو لوگ جائیں گے۔ جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی ایک عمر رسیدہ خاتون، تو انہوں نے ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بوڑھیاں جنت میں نہیں جائیں گی، بہت افسردہ ہو گئیں۔ حضور نے پھر واپس بلوایا، حضور نے ان کو کہا کہ بھئی تم جوان ہو کے جاؤ گی۔ اب ظاہر ہے کہ اس کی حقیقت تو ہم یہاں نہیں سمجھ سکتے، اخروی زندگی کی حقیقت ہم یہاں نہیں جان سکتے سامعین کرام، یعنی پرفیکشن کے طور پہ کہ ہم جان لیں کہ ایسا جسم ہوگا، ایسی نعمتیں ہوں گی، یہ ہوگا وہ ہوگا، لیکن بہرحال جو بھی ہوگا وہ حقیقت ہوگی۔ یہاں تو ہم جس دنیا میں رہ رہے ہیں یہ ایک غیر حقیقی دنیا ہے سامنے کرام، غیر حقیقی دنیا ہے، اور ہم یعنی اس کا ادراک تو ہمیں نہیں ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم ایک غیر حقیقی، ایک خواب کی مانند ہے یہ خواب ہمیں آخرت میں یاد ہوگا، دنیا کی لائف جو ہے ہمیں یاد ہوگی، لیکن ایک خواب کی مانند، جیسے کہ آپ کو کوئی خواب نظر آتا ہے اور آپ کو ایک ایک جز اس کا یاد رہتا ہے، جب آپ اٹھتے ہیں نیند سے آپ کو اس خواب کا ایک ایک جز یاد رہتا ہے۔ اسی طرح یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ دنیا لوگ سوئے ہوئے ہیں، جب یہ جاگیں گے تو جب یہ مر جائیں گے تو یہ جاگ جائیں گے، یعنی قرآن میں بھی ہے نا، فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، آج تمہاری آنکھیں، میں آپ کی آنکھوں سے پردے ہٹا دوں گا، آج تمہاری نظر تیز ہو جائے گی۔ تو نزع کے وقت سے یہ تبدیلی شروع ہو جاتی ہے کہ پردے ہٹ جاتے ہیں، اور خواہ مومن ہو یا کافر ہو اس کو اپنا مقام نظر آنے لگتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کے وقت، موت کے وقت توبہ نہیں قبول ہوتی، تو بہرحال والذی اطعم، اچھا تو یمیتنی والذی یمیتنی ثم یحیین، یہ دوبارہ زندگی جو ہے یہ ایک نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے سامعین کرام۔ بہرحال یہ ہمارے ثقلین کے لیے مخصوص ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ جو بھی مخلوقات ہیں ان کا تو مقصد پورا ہو گیا نا، ہمارا مقصد تو دنیا میں نہیں ہے سامنے کا، رب کے ساتھ۔ ان المتقین فی جنات ونہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، متقین جو ہے وہ جنت میں نہریں ہوں گی، جنت ہوگا، باغات ہوں گی، سچے بیٹھنے کی جگہ کہاں؟ عند ملیک مقتدر، اس مقتدر بادشاہ کے دربار میں۔ تو وہ تو ایک ایسی لائف سٹائل ہے سامعین کرام، ایک ایسی زندگی ہے جس سے حسین زندگی کا تصور کر ہی نہیں سکتے، بلکہ اس زندگی کا آپ بھی تصور اس وقت تو نہیں کر سکتے۔ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، کوئی نفس نہیں جانتا کہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے میں نے کیا کیا تیار کر رکھا ہے۔ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے مجھے وفات دے گا، ثم یحیین، پھر مجھے زندہ کرے گا۔ اب یہ حق معبود کی صفات بیان ہو رہی ہے۔
پھر ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو میری خطائیں، مجھے امید ہے میری خطائیں معاف کر دے گا۔ بہرحال پیغمبروں کی تو خطا نہیں ہوتی، لیکن یہ ہمارے لیے تعلیم ہے، اور اللہ تعالیٰ کی صفات یہ ہیں کہ وہ اپنے گناہگار بندوں کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے اور ان کی خطائیں معاف کر دیتا ہے۔ یہ ایک بات نوٹ کر لیں، مومنین کی جو خطائیں ہوں گی وہ اللہ تعالیٰ کچھ اگر رہ بھی گئی ہیں تو روز قیامت اللہ تعالیٰ ان کو بخشش کر دیں گے۔ بہرحال اب رب حب لی حکما والحقنی بالصالحین، اے اللہ تعالیٰ اب یہ دعا کر رہے ہیں، رب حب لی حکمن، اے اللہ تعالیٰ مجھے حکمت عطا فرما، دانائی، والحقنی بالصالحین، اور مجھے صالحین کی ٹولی میں شمار کر ان کے ساتھ ملا دے۔ یہ ایک بہت بڑی سعادت ہے، نعمت ہے کہ انسان، یعنی یہ ہر پیغمبر کی یہ دعا ہوتی ہے، اور کچھ پیغمبروں کی قرآن میں آئی ہے دعا، کچھ کی نہیں آئی۔ مثال کے طور پہ دو پیغمبروں کی مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے، ایک تو ابراہیم علیہ السلام ہے، پھر حضرت یوسف علیہ السلام ہے۔ ان دونوں نے الحقنی بالصالحین کے الفاظ، یہ دونوں پیغمبروں کی یکساں الفاظ ہیں۔ جس طرح کہ یوسف علیہ السلام نے رب سے دعا کی، رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ بالکل بین ہی زیر زبر کا فرق نہیں ہے ابراہیم علیہ السلام کی اور یوسف علیہ السلام کی دعا میں۔ تو الحقنی بالصالحین، یوسف علیہ السلام اس کے تھے، یعنی پڑ پوتے تھے نا حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام کا بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام۔ تو وہ ان کی بھی یہی دعا تھی، الحقنی بالصالحین۔ یہ ایک نقطہ ہے، نوٹ کر لیں، یہ ہم آگے بھی ابھی جو مضمون آ رہا ہے اس میں یہ ایک جملہ آئے گا، اس وقت میں آپ کو یاد دلاؤں گا کہ اس کا معنی کیا ہے حقیقی۔ بہرحال وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، وَاجْعَلْ لِي بنا دے مجھے زبان، سچی زبان، فی الآخرین میرے بعد جو لوگ آنے والے ہیں آخر میں، تو ان کی زبان میرے بارے میں وہ ایک اچھی رائے رکھیں، سچی زبان رکھیں، اچھی رائے رکھیں۔ وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، مجھے بنا دے سچی زبان فی الآخرین، یعنی میری یاد جب لوگ میرے بات کریں، میرے بعد آنے والے، تو اچھے انداز میں کریں۔ تو اب دیکھیں کہ ہمارے جو درود ابراہیمی ہے، تو وہ نماز میں وہی درود ابراہیمی، یعنی نماز میں ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ اور پھر ہمارے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ، یہ نماز میں ضروری ہے۔ تو وہ آپ کو معلوم ہے کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی اور بھی یعنی قربانی ہے ابراہیم علیہ السلام کی۔ تو یہ تو ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے جو ہمیں ملی ہے مرثے میں۔ تو بہرحال وہ وَاجْعَلْ لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، یہ دعا انہوں نے کی۔ وَاجْعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، اور مجھے بہشت کے وارثوں میں کر۔ وَاجْعَلْنِي مِن وَرَثَةِ، اور مجھے بنا دے وارث نعمتوں والی جنت کا، مجھے وارث بنا دے۔ یہ دعا بھی، تو جنت کی دعا مانگنا بھی مطلب ایک طریقہ ہے پیغمبروں کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مانگی ہے، ہم سے بھی فرمایا ہے کہ تم جب اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرو
تو جنت الفردوس کا سوال کرو۔ تو یہاں پیغمبر جو ہے وہ دعا کر رہے ہیں وغفر لأبی، اور میرے باپ کو بخش دے، انہو کان من الضالین، کہ یہ گمراہوں میں سے ہے، یعنی میرے باپ کو بخش دے۔ تو بہرحال یہ دعا جو ہے سامعین کرام یہ اس وقت کی ہے کہ ان کو ابھی معلوم نہیں تھا کہ یعنی ممانعت نہیں تھی، لیکن دوسری جگہ ہے فلما تبین لہ انہ عدو للہ تبرأ منہ، مشرک کے لیے دعا مانگنی ناجائز ہے، لیکن انہوں نے مانگی تو وہ اس خیال سے کہ ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ اس کی وضاحت کی ہے فلما تبین لہ انہ عدو للہ تبرأ منہ، جب ان کے سامنے وضاحت ہو گئی اس بات کی کہ یہ اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو یہ نہیں مانے گا، اس پہ ایمان نہیں لائے گا، اس سے بیزار ہو گئے۔ تو یہ ایک وضاحت ہے اسے وَلَا تُخْزِنِي یوم یبعثون، اور مجھے قیامت کے دن شرمندہ نہ کیجیے، یعنی روز قیامت مجھے شرمندہ نہ کیجیے۔ اس کا مطلب کیا ہے سامعین کرام؟ دیکھیں قیامت میں یا تو شرمندگی ہوگی اور یا جو ہے عزت ہوگی، عزت اور ذلت۔ تو یہ قیامت میں بعض گروہ جو ہیں وہ ذلیل ہوں گے، رسوا ہوں گے۔ تو یہ رسوائی جو ہے یہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی جو اللہ کے بندے نہیں ہیں اور وہ نہیں کرنا چاہتے تو وہ ان کے لیے لہم خزی فی الحیات الدنیا، سورہ بقرہ کی میں ہے نا کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ کیا تم بعض کتاب کے بعض حصے پہ یقین رکھتے ہو، بعض سے انکار کر دے ہو۔ فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیات الدنیا، کیا ہے بدلہ جو تم میں سے ایسا کرے گا لیکن دنیا میں شرمندگی ہے، یوم قیامت کے دن وہ لوٹائے جائیں گے شدید عذاب کی طرف۔ تو رسوائی جو ہے مقدر ہے سامعین کرام، جو اللہ کے بندے نہیں ہیں سامعین کرام، بندے نہیں بن کے رہنا چاہتے دنیا میں، ان کے لیے رسوائی مقدر ہے آخرت میں۔ یا تو آخرت کی بات ہو رہی ہے تو میں آخرت کی بات کروں گا۔ جو بھی یہ بات نوٹ کر لیں، جو بھی اللہ تعالیٰ کے بندے نہیں بننا چاہتے، یعنی اللہ کو اپنا معبود واحد نہیں تسلیم کرنا چاہتے اور باطل کے لیے جینا چاہتے ہیں، حق کے لیے نہیں جینا چاہتے، تو رسوائی ان کا مقدر ہے۔ اور اتنا میں بتا دوں کہ دنیا میں بھی رسوائی ہے قرآن کے مطابق، لہم خزی فی الحیات الدنیا، لیکن آخرت میں تو ان کا مقدر ہے۔ لیکن اس رسوائی سے کون بچ جائیں گے؟ یہ دیکھیں دعاؤں کا طریقہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں بتا رہا ہے کہ تم یہ دعائیں مانگا کرو، ان چیزوں سے بچو اور ایسی دعائیں مجھ سے مانگا کرو۔ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، آپ مجھے رسوا نہ کیجیے۔ اب اس میں آخرت میں رسوائی کس کا مقدر ہے؟ میں نے آپ کو عرض کر دیا کہ رسوائی جو لوگ متقی نہیں ہیں، دنیا میں جو لوگ متقی نہیں ہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ کی فرمان کے مطابق وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، عاقبت جو ہے وہ متقین کے لیے۔ ابھی ہم پڑھیں گے آیت نمبر 90 میں وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، متقین کے لیے جنت قریب لے آئی جائے گی۔ تو یہ ایک بات نوٹ کر لیں، یہ ہماری کچھ غلط فہمیاں سی ہیں کہ ہم اگر متقی نہیں بھی ہیں پھر بھی جنت میں جائیں گے، یہ بات قرآن کی روح سے غلط ہے۔ قرآن میں تو واضح ہے وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، عاقبت صرف متقین کے لیے ہے۔ بہرحال اس کی وضاحت ہوتی رہتی ہے، پھر بھی کر لیں گے۔ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ کی میں بات کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم
اللہ تعالیٰ ان کو اپنے نبی کو اور ان کے ساتھ جو مومنین ہیں ان کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ رسوا نہیں کرے گا، اور ان کا نور ان کے آگے پیچھے چلے گا، دوڑے گا، یسعی نورہم بین ایدیہم۔ تو رسوائی جو ہے یہ مقدر ہے، میں نے سامنے کرام میں آپ کو کہہ رہا ہوں غیر متقی کا، غیر متقی کا رسوائی دنیا اور آخرت میں مقدر ہے قرآن کی روح سے۔ آپ کو میں نے بتا دیا قرآن کی، تو ولا تخزنی یوم یبعثون، دیکھیں قیامت کے دن سرخرو کون ہوگا؟ جو اللہ کے بندے ہیں وہ سرخرو ہوں گی، اور جو بندگی جنہوں نے بندگی کا شیوہ نہیں اختیار کیا وہ تو شرمندہ ہوں گے۔ ترحقہم ذلہ، ان کے چہروں سے ذلت ٹپک رہی ہوگی، رسوائی اور ذلت ٹپک رہی ہوگی۔ یہ بات بڑی خطرناک ہے سامنے کرام۔ بہرحال ہمارا تو ایمان ہی نہیں ہے آخرت پہ، تو رسوا ہوں یا نہ ہو ہمیں تو یقینی نہیں ہے کہ وہاں رسوائی ہے نہیں ہے، عزت ہے، اس سے ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں ہمیں پیسے چاہیے، ہمیں پیسہ چاہیے اور زندگی اچھی چاہیے، گاڑیاں چاہیے، بنگلے چاہیے، یہ وہ نا، یہ ہمیں چاہیے، باقی تو ہمیں کچھ نہیں چاہیے۔ ایسے اکثر ہم ایسے اس روش پہ زندگی گزار رہے ہیں۔ تو بہرحال پیغمبر نے یہاں کہا ہے ولا تخزنی یوم، میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام ترجمہ آج سنا دیں۔ والذی هو یطعمنی ویسقین، اللہ وہ ذات ہے، میرا رب وہ ذات ہے جو مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں مریض ہوتا ہوں، بیمار ہوتا ہوں، تو وہ مجھے شفا دے دیتا ہے۔ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو مجھے وفات بھی دے گا پھر مجھے زندہ بھی کرے گا۔ والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، اور اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس کے بارے میں مجھے امید یہ ہے کہ میری خطاؤں کو روز قیامت وہ معاف فرما دے گا۔ رب ہب لی حکما والحقنی بالصالحین، اے میرے رب مجھے حکمت سکھا اور میرا شمار صالحین کی ٹولی سے کر۔ واجعل لی لسان صدق فی الآخرین، اور میرے بعد جو آنے والے لوگ ہیں ان میں میری یاد اچھے طریقے سے رکھ۔ واجعل لی من ورثۃ جنۃ النعیم، اور مجھے نعمتوں والی جنت کا وارث بنا دے۔ واغفر لأبی انہ کان من الضالین، اور میرے ابا کو بخش دے، یہ گمراہوں میں سے ہے۔ ولا تخزنی یوم یبعثون، اور مجھے قیامت کے دن شرمندہ نہ کیجیے۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ والذی هو یطعمنی ویسقین، He who feeds me and waters me. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، He who feeds me and waters me. وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ، He who makes me die and then revives me. وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ، He who I hope will forgive my sins on the day of the reckoning. رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ،
My Lord, grant me wisdom and include me with the righteous. واجعل لي لسان صدق في الآخرين. And give me a reputation of truth among the others. واجعلني من ورثة جنة النعيم. And make me of the inheritors of the garden of bliss. واغفر لأبي إنه كان من الضالين. And forgive my father. He was one of the misguided. ولا تخزني يوم يبعثون. And do not disgrace me on the day they are resurrected. سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔